اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں پیارے بچوں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں، جس میں حصہ الف میں ہم نے نبوی مدنی عہد کے بارے میں جانا، اور جس کا عنوان تھا ہمارے پاس سبق نمبر 2 کا غزوہ خیبر۔ ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا، اس میں جو حالات و واقعات پیش آئے ان کے بارے میں جانا، اور فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانبازی، جانثاری اور بہادری کے قصہ ہم نے اس میں بڑے غور سے پڑھا۔ اب اس کو سمجھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں اپنی یہ خوبصورت مشق، تاکہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے یاد رکھ سکیں۔ تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور اس کو حل کرتے ہیں۔ تو درست جواب پیارے بچوں دائرہ لگائیں گے، اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ نمبر 1 ہے کہ خیبر کا مدینہ منورہ سے فاصلہ ہے تقریباً 165 یعنی کہ 165 کلومیٹر، یہ اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 2 غزوہ خیبر پیش آیا 7 ہجری میں۔ نمبر 3 خیبر بڑا سیاسی اور تجارتی مرکز تھا یہود کا۔ نمبر 4 قلعہ نائم کے طاقتور پہلوان کا نام تھا مرہب۔ نمبر 5 غزوہ خیبر میں مجاہدین کی تعداد تھی 1400۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف، کہ یہ پہلا سوال ہے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 41 پر پس منظر میں پہلے ہی لائن میں مل جائے گا۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر، یہ اس کا مین جواب ہے کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر یہودیوں کے 2 قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، یہ اس پہلے کا جواب ہے۔ نمبر 2 ہے غزوہ خیبر کا پس منظر بیان کریں، تو پس منظر کی ہیڈنگ بھی ساتھ ہی موجود ہے صفحہ نمبر 41 پر، جو میں نے ابھی پڑھی بھی، کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر یہودیوں کے 2 قبائل کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا، اور مدینہ منورہ سے نکل کر یہودی خیبر میں آباد ہو گئے۔ اس طرح خیبر مسلمانوں کے خلاف یہودی سازشوں کا مرکز بن چکا تھا، اور یہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش اور نقصان پہنچانے کے لیے جال بنتے رہتے تھے۔ پھر یہاں تک آپ لکھیں گے، اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف یعنی کہ پیج نمبر 42 کی اس میں شروع ہوگا کہ اہل خیبر کے عزائم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو ادھر مدینہ منورہ کے منافق بھی مسلمانوں کی سرگرمیوں کے اطلاعات خیبر بھیج رہے تھے، اور یہودیوں کو ہمت دلا رہے تھے کہ مسلمان کسی طور پر بھی ان سے بڑھتر نہیں۔ ساتھ ہی منافقوں کے جو سربراہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول نے اہل خیبر کو پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا کہ مسلمان تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبر سن کر خیبر کے حکام نے بنو غطفان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں تو انہیں اپنی فصل کا آدھا حصہ دیں گے۔ تو یہ اس کی وجوہات تھیں، یہ اس کا پس منظر تھا، کیونکہ یہودیوں کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کی ریاست ختم کر کے اپنی کھوئی ہوئی زمینیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ چیدہ کچھ لائنز تھیں جو میں نے پڑھی، وہ اس کا پس منظر ہے جو آپ اس میں بیان کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے غزوہ خیبر میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 42 پر تھرڈ پیراگراف کی پہلی لائن میں موجود ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے 7 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں تقریباً 1400 جانثاروں کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا، اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا پہلے کہ یہ وہی لوگ تھے جو صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی تعداد آپ لکھیں گے تقریباً 1400 صحابہ کرام نے شرکت فرمائی۔ سوال نمبر 4 حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 44 پر سیکنڈ پیراگراف میں موجود ہے، جس کی سیکنڈ لائن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیا۔ اب آتا ہے سوال نمبر 5
کہ غزوہ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ تو صفحہ نمبر 43 پر اس کا جواب موجود ہے۔ اس کا وقفے سے تھوڑا جواب لکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی وضاحت کرنی ہے، تو صفحہ نمبر 43 پر پہلی لائن دیکھیے گا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ نائم کو فتح کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ یہاں تک لکھیں گے، پھر اس کی تھرڈ لائن میں سٹارٹ کریں گے کہ لڑائی میں یہود کی شدید مزاحمت دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فیصلہ کن حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جن کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تمنا تھی کہ یہ پرچم انہیں ملے۔ تو اگلے دن صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک لکھ کر، آپ چوتھی لائن میں دیکھیے گا، اس کی کنیکٹنگ ہو رہی ہے، کنیکٹ لائن جا رہی ہے کہ لشکر کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھامتے ہوئے فرمایا کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دینا، پھر نہ مانے وہ تو لڑنا۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تک آپ لکھیں گے اور اس کے بعد یہ پورا آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کر قلعہ نائم کی طرف بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو پہلے اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے غرور سے ٹھکرا دیا۔ مقابلے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے اور خیبر کا سب سے طاقتور جنگجو مرہب مقابلے کے لیے آیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے خرد یعنی کہ حفاظتی ٹوپی کو توڑتے ہوئے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر گئی۔ اس طرح مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر کے قلعہ کو فتح کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نسبت سے فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں تک اس سوال نمبر 5 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی کچھ وضاحت ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں سوال کے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ غزوہ خیبر کے جنگی واقعات ترتیب سے لکھیں۔ تو اس میں صفحہ نمبر 42 پر ہیڈنگ موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے کچھ واقعات۔ آپ یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے، جس میں یہود کی تعداد ہے تقریباً 10,000 اور بنو غطفان کی 4,000، یعنی کہ کل ملا کر 14,000، اور اتنی زیادہ تعداد کے باوجود وہ مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 2,000 سے کم یعنی کہ صرف 1,400 تھی۔ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ میں آپ قلعہ نائم کی فتح کی حکمت عملی لکھ سکتے ہیں، پورا اس کا احوال لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس میں شامل ہو جائے گا، اور پھر قلعہ نائم کو فتح کرنے کے لیے مرہب کو جو وار کیا انہوں نے اور اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد قلعہ قموس کا فتح ہے، قلعہ سلاسم کی فتح ہے، سلالم کی فتح ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی سب کچھ حوالے کرنے کی، پھر آدھی زمین کی فتح میں حاصل ہونے والا مال کی، وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر لکھیں گے، اور پیج نمبر 44 پر 43 تک آپ یہ جو ہے اس کا مکمل جواب جو ہے وہ تحریر کر دیں گے قلعہ سلالم کے بارے میں لکھ کر۔ یہ اس کے کچھ واقعات تھے چیدہ جو ہم نے یہاں پر بیان کیے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے لکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان جو معاہدے ہوئے اس کا جواب آپ لکھیں گے صفحہ نمبر 43 پر۔ آخری ہیڈنگ دیکھیں کہ قلعہ نائم کی فتح کے بعد تو آخر میں آتا ہے قلعہ سلالم کہ یہودیوں نے صلح کی درخواست کی۔ تو یہ صلح کے جو معاہدے ہیں وہ یہاں پر آئیں گے کہ جان بخشی کی جائے، اموال، باغات، زمین، سونا، چاندی، گھوڑے، تلواریں، زرے، سب کچھ حوالے کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ ایک انہوں نے درخواست کی جس کو قبول کیا۔ پھر درخواست کی کہ کاشتکاری کا کام ہم اچھا جانتے ہیں، تو خیبر میں فتح ہونے والا سارا مال اور آدھی زمینیں مطلب اپنی پیداوار کا ہم نصف حصہ ادا کریں گے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست منظور فرما لی۔ پھر صفحہ نمبر 44 پر آ جائیں کہ ہر سال پیداوار کا آدھا حصہ جزیے کی شکل میں ادا کریں گے۔ یہ یہاں تک یہود اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ یہاں تک اس لانگ کوسچن کا آنسر موجود ہے۔ اب آتے ہیں سوال کے تیسرے حصے کی طرف۔
تیسرا سوال ہے کہ غزوہ خیبر کے نتائج و اثرات تحریر کریں۔ یہاں پر آپ اس کی ملٹیپل ہیڈنگز بنا سکتے ہیں مختلف، جس میں صفحہ نمبر 44 پر ہی نتائج اور اثرات کی ہیڈنگ کے ساتھ اس کا جواب موجود ہے کہ خیبر کی فتح نے یہودیوں کی کمر توڑ دی، سازشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، قربانیاں سامنے آ گئیں، خیبر سے مال حاصل ہوا۔ سورہ فتح کا حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں، کھجوروں کے باغات کا دے سکتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آئے، مسلمان آسودہ حال ہو گئے۔ پھر بہت سارا جنگی ساز و سامان، جنگی لحاظ سے مضبوط قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور سیاسی غلبہ ختم ہوا اور دین اسلام کی بلندی کی راہیں ہموار ہوئیں۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ عرب میں مسلمانوں کی عزت اور سیاسی و عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہ اس کے نتائج و اثرات ہیں جو آپ مختلف ہیڈنگز کے ساتھ اس کو تحریر کریے گا۔ اب پڑھتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ۔ خیبر کے مختلف قلعوں کی فہرست تیار کیجیے، اس پر مذاکرہ کریں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی فتح کے دینی، معاشی، سیاسی فوائد پر ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو نقشے، گلوب یا گوگل میپ وغیرہ کی مدد سے غزوہ خیبر کے محل وقوع کی متعلق سمجھنے میں مدد دیں۔ خیبر کے مختلف قلعوں کی فہرست تیار کروائیں اور اس پر مذاکرہ کروائیں۔ طلبہ کو غزوہ خیبر کے بعد ہونے والے واقعات مثلاً عمرہ قضا کے بارے میں بتائیں۔ جی پیارے بچوں، یہ مشق آپ نے سولو کی، آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوا کہ غزوہ خیبر میں کیا کیا حالات و واقعات پیش آئے تھے، کہ مسلمانوں کی تعداد تو صرف 1400 تھی لیکن یہودیوں کی تعداد تقریباً 14,000 تھی، اور کس طرح دونوں کے آپس میں ٹکراؤ ہوا اور کس طرح سے مسلمانوں نے جانبازی، دلیری، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان کے ساتھ یہ غزوہ لڑا اور جیت حاصل کی۔ کس طرح سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور یہودی جو تھے، جو غدار تھے، جو منافق تھے، وہ سب کے سب اسلام سے دور ہٹ گئے، مسلمانوں سے دور ہٹ گئے۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے سب کچھ سیکھا۔ ان واقعات کو ضرور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنائیے گا۔ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اسی کے ساتھ، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔